ایک بات اگر آپ اجازت دیں، ویسے اب خان صاحب کو کیا کہنا ہے، آپ تو بیچارے بنے پھر رہے ہیں. کسی ہفتے میں پتہ چلنا ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. تبصرہ، میں سیاسی محفل تو ہے نہیں کہ میں تبصرہ کروں، لیکن ایک بات میں خان صاحب سے دکھے دل سے کہہ رہا ہوں کہ خان جی، ہم شیعوں نے آپ کو ووٹ اس لیے دیے تھے، ہم سمجھ رہے تھے شاید آپ عمران ہیں. نہیں، آپ سارے بندے دھیان دیں گے تو میں بات کروں گا، لیکن آپ تو عمران الحق بن گئے. عمران خان صاحب، آپ نے سلیبس بدلا، آپ نے درود میں ترمیم کر دی، آئین میں ترمیم تو آپ نہ کر سکے. اور ایک بات میں جناب پرائم منسٹر سے خصوصی طور پہ کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب شیعہ پاکستان میں 2 نمبر شہری نہیں ہے. اور اگر مجمع میری تائید کرے تو میں کہنے کی پوزیشن میں ہوں، بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا ہے. مہربانی سر. آپ چند دہشت گرد گردوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا. پشاور میں 50 ہمارے نمازی شہید ہو گئے، حکومت کو تعزیت کے لیے جانے کی بھی توفیق نہیں ہوئی. آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ 2 سال پہلے نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کی ایک مسجد پہ قاتلانہ حملہ، ایک عیسائی، کیونکہ وہ عیسائیوں کی سٹیٹ ہے نیوزی لینڈ، وہاں کی وزیر اعظم ایک خاتون ہے، وہ بھی عیسائی مذہب کی ہے. 50 نمازی وہاں بھی مارے گئے تھے. وہ عیسائی وزیر اعظم نے کالا لباس پہن کے مقتولوں کے گھروں میں جا کے بتا دیا، کالا لباس مذہبوں کا لباس نہیں ہے، احتجاج کرنے والوں کا لباس ہے. آپ اللہ کرے میری بات پہ دھیان دے جائیں. صدفی بھائی، دوسرا فقرہ میں سلام کروں گا اس عیسائی وزیر اعظم کو. ملک عیسائیوں کا تھا، ریاست عیسائیوں کی تھی، سٹیٹ عیسائیوں کی تھی، قاتل بھی عیسائی تھا، لیکن عالمی میڈیا کے سامنے بیٹھ کے اس وزیر اعظم نیوزی لینڈ نے یہ فقرے کہے تھے کہ میرا تعلق قاتل کے ساتھ نہیں ہے، میں مقتولوں کے ساتھ ہوں. خان صاحب، تمہیں تو اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے کہ تم پشاور کی شیعہ مسجد میں جا کے صرف یہی کہہ دیتے کہ میری ہمدردیاں مقتولوں کے ساتھ ہے. تم کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ تیرے اندر بنو امیہ کا شاید خون ہے. عمران خان، تجھے شاید تیری ایجنسیوں نے رپورٹ دی ہوگی کہ شیعہ مختلف قیادتوں میں تقسیم ہو کے کمزور ہو چکے ہیں، اور شیعہ کمزور ہوئے ہوں گے، حسین کمزور تو نہیں ہوا. بچوں، اللہ کرے میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں تو آپ ذہنی طور پہ میرے قریب رہیں. حسین کمزور نہیں ہے. اور میں پورے ملک میں ایک تصویر دکھا رہا ہوں. محرم جو گزرا ہے پچھلا، محرم سے 15 دن پہلے طالبان کو افغانستان کی حکومت مل گئی. ہمارے پاکستانی مولویوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی تھیں کہ طالبان کا کنٹرول ہے افغانستان پہ. اب کم از کم ایک ملک تو ایسا ہوگا جہاں حسین کا ماتم نہیں ہوگا. اس بندے دے موڈے پھڑو، وہ جاگ ہوئے یا علی مدد نہ سن لو. اب سجے پاسے ستا ہے، شروع تو پاس صحیح انج دے. ایک جگہ میں ستا بندہ جگایا تے مومن مینوں گڈی چ بان گئے تے آکھن لگے شاہ جی ایک گل کرنی سی سید و بادشاہ. میں کہا جی فرماؤ. کہ لگا جے کوئی بیچارہ مجلس وچ تھکیا مکیا سو ہی جائے تو انہوں سون دیا کرو، باقی جو سن دے پہنے وہ ایک بندے نال کی فرق. میں نے کہا جی میں ستا بندہ اس لیے جگاتا ہوں کہ ساری پبلک میں سے اسی بندے نے باہر جا کے کہنا ہے اجی شاہ اور اندہ سواد نہیں آ.
یار بیدار ہو جا میری جان، ہمت کر یار، تو جوان جہان آدمی ہے. میں کیا فکر کرنے لگا ہوں کہ طالبان نے جب کنٹرول سنبھالا نا افغانستان کا، تو خدا جانتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے جھنگ تک، جھنگ سے لے کے لاہور تک وائس میسج ان مولویوں کے چل رہے تھے، ٹیلی فونک گفتگو چل رہی تھی، اور ان کے اندر کا وہ غصہ آل نبی والا ظاہر ہو رہا تھا. پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ کم از کم ہماری زندگیوں میں یہ موقع بھی آ گیا ہے کہ ایک ملک تو ایسا ہوگا جہاں حسین کا ماتم نہیں ہوگا. ہم کا چاند چڑھا 10 محرم کو کابل کی سڑکوں پہ عالمی میڈیا دکھا رہا تھا کہ ماتمی ماتم کر رہے تھے، طالبان بندوقیں لے کے پہرے دے رہے. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. صاحبان محترم، کیونکہ میرے بھائی موجود ہیں، صدفی میرے بھائی، مالک ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافے فرمائے. بات میں کلوز کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن حکم کی تعمیل کے لیے صرف مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی میرا خیال ہے کچھ 57 کے قریب، 56 کے قریب اسلامی ملکوں میں جب حضور کا نام آتا ہے تو لکھا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پہلی حکومت نصیبوں والی آئی ہے جس نے سلیبس میں لکھ دی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ. اب بندے سعودیہ دے نام تے انج کر سکتے ہیں، میں صحابہ دے نام تے نہیں کر سکتا. کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ ہاں جی، اگر آپ نے درود کو بدلنا ہے تو لگ دے یا تو سارا رولا مکاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسورہ. میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں یار. اچھا ایک اوئے ہوئے ہویا، میں ایک سواد ہور لو، سلیبس میں لکھوا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، اور 4 دن پہلے عمران خان صاحب کو ایک ایمرجنسی خطاب کرنا پڑا اسمبلی میں، تو اس میں پتہ کیا حضور کا نام لینا پڑا، تو کہنے لگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس سلیبس نو پینڈے پا دیتا وا صحابہ ہی تے آپ صرف آلہ ہی. میں نے کربلا گامشہ میں کہا تھا، میں نے کہا خان جی لکھوا تو آپ نے دیا ہے لیکن زبان پہ صحابہ ہی چڑھنے پہ بڑا ٹائم لگنا ہے. بس آخری بات فضائل کی میں کر رہا ہوں، گفتگو مجھے کلوز کرنا ہے. مسلمانوں اور مسلمانوں کی نئی نسل کے بچوں سے میں ایک مطالبہ نہیں ہے، ایک اپیل ہے میری. دوستانہ ماحول میں ہمیں اگر کوئی ماڑا چنگی اہمیت دیتے ہو تو بیٹا ہماری بات یاد رکھنا، کل کا مستقبل آپ ہیں، لہٰذا آپ کے مولوی نہیں بتائیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی اسلامی تاریخ میں وہ عظیم المرتبت شخصیتیں بھی موجود ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا تھا. کچھ بندے مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں. اسلامی وہ تاریخ میں شخصیتیں بھی لکھی گئی ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرض پڑھانے کی بجائے 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا جے موڈ ہوئے تھے اور پڑھائیے. اتنی گنجائشیں یار. وہ دینیات کا ایک ٹیچر نا بچوں کو دینیات پڑھاتے ہوئے کہنے لگا بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کر دی، اس نے کہا بیٹا کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا سر جی میں کل پڑھی یہ ہو گئی ہے. گنجائشیں دیکھو. 2 وزیرستانی پٹھان ہمارے علاقوں میں آ گئے، بس اسٹاپ پہ مسجد تھی، مغرب کا ٹائم تھا، انہوں نے رولا پا دیتا صلاۃ صلاۃ، اور ڈرائیور ڈردے ہیں، ایمرجنسی بریک لائی، سپیڈ میں وہ اترے مسجد میں. مغرب کی جماعت تھی، جماعت میں شامل ہوئے، واپس آ کے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے اگر وضو کے تکلف میں پڑ جاتے جماعت نکل جانی تھی.
اور بچوں جہاں اتنی گنجائشیں موجود ہیں وہاں میں سیدوں کے مشورہ دے رہا ہوں، درود جو نمازوں میں ایک ہی پڑھے جا رہے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور جہاں اتنی تبدیلیوں کی گنجائش ہے وہاں کہ میری منت مانو اور باب آدم کو بھی درود میں ایڈ کر لو، وہ ابو البشر ہیں، بابا انسانیت ہیں، کبھی درود اس طرح پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید، پڑھو درود، بنایا دے رہا ہوں۔ ویسے بھی میرا خیال ہے نیا درود ہے، کئی بندے اوکے کر دیں گے لیکن تیرا مولوی تجھے مارنے کو آئے گا۔ میں رک رہا ہوں، بات کرتے کرتے رک رہا ہوں کہ بات باریک ہے، پتہ نہیں آج اس مجمع میں سے 10 بندے سمجھتے ہیں، 50 سمجھتے ہیں، کوئی بھی نہیں سمجھتا یا سارے ہی سمجھ جاتے۔ گہری باتیں خود ہی سمجھ لیا کرو، ضروری نہیں تھوڑے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تو تمہیں سمجھ آؤں دی، خدا را سمجھ لیا کرو اور پڑھو درود آل آدم پہ، تیرا مولوی تجھے مارنے کو آئے گا، وہ کہے گا جاہل نہ بنو، آدم کی آل پہ درود ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا، اس کا مطلب ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جا سکتے۔ یا علیہ، اور اس میں پنجاب حکومت نے بھی، بزداری حکومت نے بھی پورا حصہ ڈالا، سلیبس بدلنے سے پہلے نصاب تبدیل۔ اچھا سلیبس میں جنگ بدر ہے، علی نہیں ہے، مالک آپ کو صحت دے، جنگ احد ہے، مائنس علی، اس زرداری بلاول تے شہباز شریف مائنس عمران کر دے پھر دے سن، اس مائنس اہل بیت کر دے۔ جنگ بدر ہے، علی نہیں ہے، احد ہے۔ یہ جنگ بدر پتہ ہوں آپ ماشاءاللہ لٹریری چہرے، ماشاءاللہ متدین چہرے بیٹھے میں ہیں، میری طرف دیکھیں، یہ جنگ بدر وہ جنگ ہے جس میں مسلمان ابھی بہت تعداد میں کم تھے، صرف 313، یار آپ کے ذہنوں میں ہے نا، صرف تھوڑے مطلب کہنے کی بات ہے، گنتی کے چند 313 کتنے زیادہ ہوتے ہیں، بڑے محدود سی تعداد تھی، تو اللہ نے 3000 فرشتے بھیج دیے تاکہ میرا نبی جو ہے وہ مشکل میں نہ رہے۔ 3000 فرشتے علی کو نکال کے بدر لکھ رہے ہیں، 3000 فرشتوں نے اور اسلامی 313 مجاہدوں نے مل کے 34 بندے مارے اور باقی 36 ابو طالب کے بیٹے علی نے اکیلے نے مارے۔ احد لکھی ہے، علی نہیں ہے، خندق لکھی ہے، اور اس میں جو نبی نے کہا تھا کل کفر کے مقابلہ پہ یہ کل ایمان ہے، یہ ابو طالب کا بیٹا ہے نا، ابو طالب کا بیٹا ہی کل ایمان اچھا لگتا ہے۔ ساری حدیث مولا کی شان کی مائنس کر دی، نکال دی، اور اس جنگ میں پتہ کیا لکھا ہے؟ بس اللہ نے مدد کی، دشمن بہت تھے، طاقتور بھی تھے، بہت بڑا پہلوان تھا مشرقوں کا، اللہ نے مدد کی، می برسا، اور مجمع سیالکوٹ کا چپ رہے گا۔ میں موجودہ حکومت سے کہہ رہا ہوں اگر آپ اہل بیت کو سلیبس سے نکالتے ہیں پھر ہم اپنی مجلسوں کو سلیبس بنا دیں گے، ہم مجلسوں کو سلیبس بنا دیں گے، پھر ہمیں مجلسوں میں بتانا پڑے گا کہ وہ جنگ احد میں گانے والی کس کی ماں تھی، کس کی دادی تھی۔ پنجاب حکومت نے 8 مہینے پہلے کیا حصہ ڈالا؟ اللہ کرے آپ کے ذہنوں میں بات ہو، حافظ میری قوم کے کمزور نہیں ہیں۔ ایم پی ایز نے ووٹ کثرت رائے سے دیے اور قانون پاس کر دیا گیا جس کا نام تھا تحفظ بنیاد اسلام بل۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، تیاری تو ان کی تھی وزیر اعلیٰ بننے کی، لیکن لگ رہا ہے دعا کراں چو کچھ نہیں لبنا، کیونکہ جو فیصلوں میں بندے دیر کر دیتے ہیں
وہ پھر اسی طرح بیٹھ کے پچھتاتے ہیں. وہ اسپیکر تھے ابھی بھی ہیں, انہوں نے حصہ یہ ڈالا تحفظ بنیادی اسلام بل کی تحریر پتہ کیا تھی کہ جیسے اصحاب محمد رضی اللہ ہوتے ہیں ویسے اولاد محمد کو بھی رضی اللہ کہا جائے. درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. گفتگو میں کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ نے فرمایا, حضرت حسین رضی اللہ نے فرمایا. اور اگر حسن اور حسین رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہیں؟ اللہ کرے میری بات آپ تک پہنچ تو رہی ہے نا. لہذا یہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی اور اسپیکر نے ایم پی ایس کو کہا کہ شاید ہم ساری زندگی اسلام کے لیے کچھ نہیں کر سکے, یہ ووٹ دے دو کہ حسین رضی اللہ ہے, یہ ووٹ دے دو, شاید اللہ ہماری یہ خدمت ہی قبول کر لے. قرارداد پاس ہو گئی. اور ہم نے ایم پیوں کو ووٹ دیے تھے گلیاں بنانے کے لیے, وہ دین بنا رہے ہیں کہ اولاد محمد کو رضی اللہ کہو. اور جس بچے نے, بچے میں کہتا ہوں ہم سے چھوٹا ہے, وہ جھنگ کا ایم پی ہے, بس صرف مولانا کہنا کافی ہے کیونکہ رواجن کہا جاتا ہے, میں بھی کہہ دیتا ہوں. انہوں نے وہ قرارداد کی فوٹو کاپی لی اور جھنگ اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ گئے. فل ان دا بلینکس کوئی آپ بھی سمجھیا کرو, میں نے گھور دینا رہا کرو بیک. اس نے جرنیل ابے کی قبر پہ فوٹو کاپی رکھی, بابے کو بتا رہا تھا کہ جو کام آپ سے نہ ہو سکا میں نے کر دیا کہ اولاد محمد کو رضی اللہ. 2 دن بعد میری کربلا گامشہ میں تقریر تھی, میں نے کہا ایم پی اے صاحب ساری زندگی آپ کہتے تھے مردے سنتے نہیں ہیں, یہ مردے فوٹو کاپیاں بھی پڑھنے لگ گئے ہیں. کیا کہنے آپ جیئیں آپ زندہ و سلامت رہے. متوجہ سرکار, اب جو بات میں نے کہا وہاں پہ کہی, اب وہ بات کہہ کے میں بھائی کو ممبر دینے بالکل اب قریب آ رہا ہوں. اس میں ضابطہ اسلام نام دیا گیا اور اس کو قانون کیا بنانا تھا کہ جیسے صحابہ کے بعد رضی اللہ ویسے اولاد. دیکھیں میں اتنی باتیں کر رہا ہوں, کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہم صحابہ کے بار کی عزت نہیں کرتے. جتنی عزت شیعوں نے کی ہے تم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے شندے نہیں مانگے, یہ سچ ہے, لیکن عزت ہمارے جتنی کس نے کرنی ہے. یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. یہ عزت ہے, یہ عزت ہے. ہم نے کیوں یزید کو رضی اللہ نہیں کہا؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو, اور جو اسلامی مولوی مسلمانوں کے مجمع میں صدفی بھائی مسلمانوں کے مجمع میں حضرت ابو بکر صحابی رسول کو رضی اللہ کہتا ہے, وہی مولوی انہی مسلمانوں میں کہہ رہا ہے حضرت یزید رضی اللہ. شیعہ دشمنی میں کہاں جا رہے ہو؟ اور یزید کو لعنت اللہ کہہ کے 2-3 مرضی کے رضی اللہ بچا لو. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو. یہ صحابہ اور اہل بیت کو درود میں برابر کرنا چاہتے ہو, یہ فرق قیامت تک رہے گا. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے, حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آج اگر چودھری صاحبان گجرات کے چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت حسن کو رضی اللہ لکھا جائے گا, اسی لیے تو اللہ جلدی جلدی تم سے کرسی لے رہے, تیری نجدہ ٹھیک نہیں. اچھا 3-4 دن بعد میری گجرات میں مجلس ہی جب قرارداد پیش ہوئی نا, تو میں نے گجرات میں چودھریوں کے شہر میں کہا, سیالکوٹ بھی لگتا ہے بارڈر شارڈر, میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ چودھری صاحبان آپ کی پاکستان کے لیے بہت خدمات ہیں, بالکل اتنی خدمات ہیں جتنی بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات. ہم نے سعودیہ کو خوش کرنے کے لیے, سعودیہ اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہاں پہ اہل تشیع کا خون بہا. کہا تھا نا کہ اہل بیت سے مٹکرانا, ورنہ جب اہل بیت تاک سے اتار کے پھینکتے ہیں نا پھر ایسا انجام ہی ہوتا ہے.